کہ میں نے بصیری کے گھر جانا ہے، بتاؤ اس کا گھر کدھر ہے؟ نہ مدینہ شریف سے چلے کسی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے جانا ہے، کیسے جاؤں، کدھر جاؤں، کوئی میرے ساتھ چلے۔ یمن میں آئے ہیں تو کسی سے نہیں پوچھتے، ہزاروں کرنے کے لیے ہے راستہ، آبادی ہے، سیدھے بصیری کے گھر، سیدھے بصیری کے گھر۔ اب جس کے گھر مصطفیٰ آ جائیں پیچھے کیا رہ گیا؟ جس کے اجڑے گھر میں، جس کے برباد گھر میں، جس کے ٹوٹی چکی میں مصطفیٰ آ جائے، اس کے لیے تو کہنا ساری آ جائے۔ کون سی شاید باقی رہے گی جس کے گھر مصطفیٰ آ جائے؟ آ کر فرماتے ہیں بصیری تو نے نعت لکھی ہے یا رسول اللہ لکھی ہے، تو میں سناؤں کیسے؟ قربان جائے بصیری تیرے مقدر پر، تیری قسمت کا ناز کرنا سے کتنا مقدر تیرا اونچا ہے، کتنا بخت ہے کہ جن کی نعت لکھی ہے وہ سننے کے لیے خدا لگا۔ فرماتے سناؤ امام بصیری سناتے ہیں جب وہ شعر پر آئے ہیں، اس شعر پر جس نے کہا تھا کہ میری باری کب ہے تو محبوب ہاتھ پہ آ گئے، جسم سے ہاتھ پھیرا بیماری ہوئی ختم ہو گئی، اور جاتے ہوئے چادر انعام دے کر گئے کہ تم نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے، چادر انعام دے کر گئے ہیں، اور صبح آنکھ کھلی ہے تو چادر سے آنے چاہیے، چادر سے آنے چاہیے۔ ہاں ذکر یہ کر رہا تھا، اور ایک بات ہے اس میں کہ جب حضور جانے لگے ہوں گے بصیری کے گھر سے جا رہے ہوں، بصیری کی حالت کیا ہوگی اللہ کا پہچانا ہے۔ وہ محبوب جنہوں نے موت کو بھی سمجھایا اور ہاتھ دے کر شفا، اللہ نے ان کے ہاتھ کا صدقہ شفا دی ہے، اب وہ جا رہے ہیں تو بصیری کیا کہتے ہیں؟ شاید یہ کہا ہو جن یاد رہ جا، جن یاد رہ جا سنگا خدائی متا مل نہ ٹکرا زندگی پرائی۔ محبوب اس دیر کے ٹھہرے جب اور بات کی ہوگی، ہر میرے جذبات کی باتیں کر رہا اور بات کی محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ کے اسٹیج سے تیرے دل کو ٹھیک کر رہے ہیں، یا آ کر ٹھیک کریں، یا کسی ٹی وی اسٹیج کے آپریٹر کو کہہ دیں، کسی قریبی اسٹیج کے آپریٹر کو حکم لگا رہے ہیں کہ جاؤ منظور کا ٹیلی فون خراب ہے اور ٹھیک کر دو، بشیر کا ٹیلی فون خراب ہے وہ ٹھیک کر دو، وہ آپریٹر ٹھیک کر دو۔ میرے خیال میں آپ کے اس پنجاب کے علاقے میں جس میں میں آپ رہ رہے ہیں، بہترین دلوں کا آپریٹر فرید الدین بن سکتا ہے۔ اگر محبوب فرید الدین سے کہہ دیں، داتا اجمیری سے کہہ دیں، خواجہ اجمیری سے کہہ دیں، مجدد رسانی سے کہہ دیں، نظام الدین دہلوی سے کہہ دیں، قطب الدین بختیار کاکی سے کہہ دیں کہ اس بندے کو تم ٹھیک وہ کر دیں تو وہ بھی مصطفیٰ کو ٹھیک کرا تھا۔ اگر اے اللہ میرے دل کو درست کر دیں تو مجھے یہی عقیدہ چاہیے کہ وہ دل بھی مصطفیٰ نے ٹھیک ہے۔ ذکر یہ کر رہا تھا کہ اگر میں بات نہیں سنتا اپنے باپ کی جماعت کی تو میرا اپنے کان بیمار ہیں، ان کانوں کا مجھے علاج کرنا چاہیے۔ اب موت کی بات یہ کہ ان کی حیات کی بات اور کیا مطلب ہے، اس پر ایک اور دلیل آگے جو لوگ جو ایت میں نے پڑھی ہے کنتم امواتا فاحیاکم، تم کچھ نہیں تھے مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ مردہ وہ ہوتا ہے کہ جسم پہلے ہو، جس میں روح رہ گئی ہو پھر وہ نکلی ہے۔ تو میں پہلے جب ماں کے پیٹ میں تھا اس سے پہلے تمہیں کچھ نہیں تھا، مردہ تو میں نہیں۔ معلوم ہوا کہ موت ایک حالت کا نام ہے، تباہی کا نام نہیں ہے۔ یہاں موت کو کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم دنیا میں تمہیں پیدا کیا بھیجا، میں کم مردہ تھا۔ مردہ وہ ہے کہ جان ہو روح تجھے تو مردہ ہے نا، مگر میرے آنے سے میری پہلی حالت کو خلا کے کہنا تھا مطلب کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، میری حالت کا ذکر ہے۔ لہٰذا موت ایک حالت کا نام ہے، تباہی کا نام نہیں ہے، اور وہ میری حالت تھی جب رب العزت جل مجدہ نے فرمایا الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں اس وقت بارگاہ میں تھا، آپ تھے، رب مجھ سے آپ سے پوچھتا الستو بربکم،
یا آپ نے ایک سنی 12 لکھے پڑے لوگ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا، آپ نے کہا، میں نے کہا یا اللہ تمہارا رب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کان ہو تو سنا جا سکتا ہے، میرے کان اس وقت کہاں تھے؟ آج کل کیا قبر میں تو مر گیا، فنا ہو گیا، مٹی ہوگی، کان گئے، آنکھیں گئی، یہ کیا کرتے ہو؟ تم جاتے ہو بابا صاحب کہاں جاتے ہو، ادھر جاتے ہو، اسلام اپنے باپ کی قبر پر جاتے ہو، اپنی ماں کے ساتھ میں اتنا عشق ہے کہ جاتے ہو قبر پر روتے رہتے ہو۔ قالوا بلا، سب نے کہا، کان تو میرے نہیں تھے، میں نے سنتے تھے۔ بات بار بار اس میں جب یہ فرمایا گیا الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو ہم نے کہا بلا تو ہمارا رب ہے۔ کیسے میں نے سن لیا؟ کان تھے نہیں، پھر بھی سن لیا۔ معلوم ہوا کان موجہ نہ ہو، رب سنانا چاہے تو بغیر کانوں کی بھی سنا دیتا ہے، رب بغیر کانوں کی بھی سنا دیتا ہے۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے نہیں، مگر قدرت کاملہ کا قدرت کا یہ عالم ہے کہ آنکھیں کسی کی ہوں یا نہ ہو، وہ دکھانا چاہے تو بغیر آنکھیں بھی دکھا دیتا ہے۔ اب قبر میں موت آئی، اب حاجی صاحب ہمارے روک سکتے چلے گئے قبر میں، موت آئی، حاجی صاحب قبر میں چلے گئے۔ علماء حضرات کہتے ہیں کنتم امواتن فاحیاکم، کہ اللہ نے مجھے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، جیسے حاجی صاحب فوت ہو گئے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، پھر وہ زندہ کرے گا۔ اس کا ترجمہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قیامت کو زندہ کرے گا۔ مجھے اس ترجمہ سے اختلاف ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے اپنی بات آپ کو بتایا ہے۔ ثم یحییکم کا یہ مانا کہ پھر وہ تمہیں قیامت کو زندہ کرے گا۔ کیوں؟ اگر میری موت کے بعد میں قبر میں مردہ ہوں اور میں نے زندہ قیامت کو ہونا ہے، تو میرے دوست، میرے بیٹے، میرے ساتھی مجھے ذرا سمجھائیں کہ قبر کے اندر جب فرشتہ مجھ سے پوچھتا ہے من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، تو مردے سے پوچھتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، کیا وہ مردہ سے پوچھتا ہے؟ اور وہ مردہ باتیں کر رہا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، یہ مردہ باتیں کر رہا ہے۔ فرشتہ مردے سے پوچھتا ہے، اس کی حیات ہے۔ یہ باتیں کبھی صحیح ہوں گی جب میں مانوں گا کہ قبر کے اندر حیات ہے۔ اگر میں اس کا قائل نہیں کہ موت کے بعد قبر کے اندر حیاتی نہیں ہے، تو یہ جوابات کیسے ہوئے، سوالات کیسے ہوئے، پرچہ حل کیسے ہوئے؟ اب اس کے بعد کسی حدیث بات میں نے نہیں پڑھا اور نہ سنا کہ جب سوال مکمل ہو گئے تو میت کو وہاں رہن دیا گیا اور پھر اللہ کا حکم ہو کہ اسرائیل تم جاؤ اس بندے کی روح قبض کرو، اسے مارو، موت آئی کرو اور پھر قیامت میں زندہ ہو۔ جبریل فرشتوں کے سوالات کے بعد قبر میں مرنے کا سوال ہی نہیں، قبر میں موت کا مسئلہ ہی نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ پاس ہو جاتا ہے امتحان میں، اس نے ڈگری حاصل کر لی، اور لازمی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ماں ذات کل وفیدر کے حاضر اس حسین چہرے والے کے بارے میں کیا کہنا ہے، اور وہ مستحق اللہ کا محبوب آتا ہے۔ ایک استعمال یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ قبر جہاں لیٹا ہوا ہے، اس قبر کو وہ دیوار جو ہے وہ 10 میل دیوار مدینہ تک 10,000 میل دیوار ہے، اس دیوار کو اس کی نگاہوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر یہ بھی ہو تو پھر بھی بڑا کمال ہے میت کا، کہ اگر میت مردے کی یہ حالت ہے کہ وہ 10,000 میل 50,000 میل پر رسول اللہ زیارت کر لیتا ہے، تو رسول پاک کے ساتھ تفصیل کے لیے اس کی مسئلہ ہی نہ ہوا۔ اتفاق اسی پر ہے کہ حضور قبر میں آتے، قبر میں آتے۔ اب کام جاتی سے ہو گئی تو پھر ارشاد ہوتا ہے نم کنومت العروس، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پاس ہو گیا سند سے لے کے کہا جاتا ہے کندھے سے سو جا، جیسے درہن ملے سے سوتی ہے، تو بھی آرام کے ساتھ سو جا۔ حساب کے بعد مومن کے سونے کا ذکر ہے، اس کے مارنے کا ذکر نہیں ہے کہ جب سوالات ہو جائیں جواب نہیں دیا جائے سے پھر مارو، پھر کیا کو جملہ کرنا۔ بات یہ بیٹوں کو بتا رہا ہوں کہ موت فنا کا نام نہیں، بربادی کا نام نہیں، تباہی کا نام نہیں، مٹنے کا نام نہیں، بلکہ ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں جا کر ڈیرا لگا پانے کا نام موت ہے۔ موت کیسے آتی ہے؟ آخر بات موت کیسے ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرح صدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت
وضاحت کے ساتھ نکلے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ مومن کے پاس جب موت آتی ہے، آپ تو سو رہے ہیں بھائی، آپ سو رہے ہیں، سو رہے ہیں، سونا نہیں سننا، یہ باتیں میری باتیں سننا سمجھنے کوئی وجہ نہیں، سونا نہیں ہے سونا ہے. یہ تو میں نہیں کہتا کہ کبھی آپ نے سنی ہوئی سنی ہے تو یاد آ رہا ہے، باہر میں اپنی طرف سے وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو آپ نے کم سنی، وہ باتیں سنا رہا ہوں جو آپ نے کم سنی. حضور فرماتے ہیں مومن کے پاس جب اسرائیل آتے ہیں تو جنت سے ایک پھول لاتا ہے. مومن کے پاس جنت سے پھول لاتے ہیں اور وہ اسرائیل مومن کو پھول سنا دیتے ہیں. جو ہی وہ پھول کی خوشبو مہک سنتا ہے اس کی سواد آ جاتا ہے. بڑے مزے کی بات ہے، کوئی تلخی نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی ہڈیوں کا ٹوٹنا نہیں ہے، کوئی واویلا نہیں ہے. ایک اور حدیث بات ہے جس میں حضور جب کسی مومن کے پاس اسرائیل آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں جنت کا معطر رومال ہوتا ہے، جنت کی خوشبو سے معطر رومال ہوتا ہے. وہ رومال لا کر مسجد کو سکھا دیتا ہے، مومن کو سکھا دیتا ہے اور اس کی روح پرواز کرتا ہے. یہ بھی بڑی آسان ہے، خدا کرے کہ ہمیں نصیب ہو. پھول والی بات نصیب ہو جائے بہت بڑی ہے، یہ نصیب ہو جائے بہت بڑی نہیں. ایک اور کسی اس بات حضور فرماتے ہیں کسی مومن کے پاس اسرائیل یوں آتے ہیں کہ اپنی تھیلی پر خوبصورت لکھ کر لاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی یعنی مومن کی کیفیتیں ہیں جن پر ہو رہا ہے. کسی مومن کے پاس کسی حالت میں، کسی کے پاس کسی حالت میں، کسی کے پاس کسی. اور اسرائیل آ کر اپنی تھیلی وہ مومن کے سامنے کرتا ہے. اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو بھی پڑتا ہے، بند ہے تو بھی پڑتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کا نام رحمان اور رحیم ہے، اس سے بچانے کی کیفیت ہوتی ہے. ایک ذوق پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب رحمان اور رحیم اس کا نام ہے، روح پرواز آتا ہے. یہ تینوں صورتیں حدیث پاک میں آتی ہیں. اب بڑی آسان ہے، سہل ہے، خدا کرے کہ ہم سب کو نصیب ہو. مگر ایک اور دلچسپ بھی ہے، اس صورت پر میں زیادہ لطف ہوں. ان صورتوں سے، خوشبو کے سنگھانے سے، رومال کے سنگھانے سے، ہتھیلی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے زیادہ محبوب صورت ہے مجھے وہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے باب العوانی کے اندر ایک انصاری حدیث صحابی انصاری ہیں، ان کی موت کا وقت آیا، جہاں کہیں کا وقت آیا تو ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے. ماں کی ماں آپ جان پریشان ہوگی نا کہ میرا بیٹا مر رہا ہے، اسے تکلیف ہے، کسی کی لگ گئی ہے، سانس اٹھ گئی ہے، کوئی تکلیف ماں نے دیکھی. اگر ماں یہاں دعا کرتی تو خدا اس کی دعا ماں کی دعا سے قبول ہو جاتا ہے. مگر ماں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سارا کام کاج چھوڑا اور سیدھی دوڑی گنبد خضرا کے متین کی نور چلی گئی. رسول اللہ کی بات نہ چلی. حضور کا زمانہ ہے، دور ہے حضور پاک کا، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، یہ بی پی روتی ہے، 12 سال کی گئی. عرض کرتے یا رسول اللہ، حضور آپ کا غلام صحابی ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کی موت کا منظر دیکھ نہیں سکی، بہت تکلیف میں ہے. حضور اس کی سانس اٹھ گئی. وہاں دعا نہیں سیدھی آئی ہے. غالباً اس کا موقف یہ ہے بی پی کا، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، اماں کا کچھ عقیدہ ایسا مجھے لگتا ہے، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم آئے سیاہ ہو تیرے اصل بندہ نواز، میرے جرموں کو پناہ ملی محبوب تیرے آستانے پر. بی بی نے سمجھا بیٹے کے لیے جاؤں حضور سے جا کر دعا کرواؤں. عرض کریں حضور میرا بیٹا ہے اور سانس اٹھ گئی ہے. اگر حضور وہاں دعا کر دیتے معاملہ بالکل ٹھیک تھا. مگر یہ بی بی کہتی ہے کہ حضور یعنی میرا جی چاہتا ہے میرے اجڑے گھر میں چلے، میرا جی چاہتا ہے میرے اجڑے گھر میں چلے، جہاں میرا بیٹا پریشانی میں مبتلا ہے آپ میرے گھر میں چلے جائیں، اور جس کے گھر رسول اللہ چلے جائیں. ایک اور شبی کا واقعہ یاد آ گیا. اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ امام مسجد تھے
اور میں نے اپنی کتاب مدینہ رسول میں وہاں مدینہ منورہ حاضر ہو کر جب یہ کتاب لکھی تو تحقیق کی وہاں سے علماء سے لوگوں سے کئی ذرائع سے کہ وہ کون سی مسجد ہے جس مسجد کے امام عثمان بن مالک تھے بڑے عشق تھے. کئی دنوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ مسجد جو آج قباء شریف سے جاتے ہوئے مدینہ منورہ شہر کو راستے میں مسجد جمعہ ہے یہی وہ مسجد ہے. عرض کرتے حضور ان کرتے بصری یا رسول اللہ حضور میری بینائی کمزور ہو گئی ہے تو میرے مسجد اور میرے گھر کے درمیان ایک سیم ہے بھائی پانی کا نالا بہتا ہے میں اسے کراس نہیں کر سکتا میری نظر کمزور ہے وہی کون بات یہ تھی بیٹھ یا رسول اللہ حضور میری درخواست ہے کہ کبھی میرے گھر تو ہے کبھی میرے گھر ہے اور میں نے بھی گھر جا کر کیا کرنا ہے کہ آپ وہی دو انسان یا رکعتیں نہیں کی بیٹھ یا رسول اللہ فتخذوا صلاۃ آپ میرے گھر جا کر دو رکعتیں پڑھیں میں پھر جہاں آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ کو اپنا مصلی بنا لوں گا مرتے دم تک آپ کے قدموں کے نشانوں پر نماز پڑھتا رہوں گا. عقیدہ دیکھیں سے آپ نظریہ دیکھیں حضور فرماتے ہیں ساتھ ہی کہتا ہے اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کل رات کو اتمام رضی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ صبح کو محبوب نے آنا ہے. اب یہ میں کچھ نہیں آپ کو بیٹے بتا سکتا کہ رات ان کی کیسے گئی رات اتمام کی کیسے گئی لمبی رات جدائیاں والی ہندی سہ ریحان اب محبوب کی ملاقات صبح کو پتہ نہیں کتنی لمبی رات آئی لمبی رات جدائیاں والی ہندی سہ ریحان کون لے آ رہے خبر محمد سجنا دور گیا یہ جی سمجھا رہے یہ جی میری بات سمجھا رہے لمبی رات جدائیاں والی ہندی سہ ریحان کون لے آ رہے خبر محمد سجنا دور گیا ساری رات میرا ذہن میں آتا ہے میرا ذوق یہ کہہ رہا ہے کہ اقبال بن مالک کبھی رات سے بیٹھے ہوں گے کہ جاتی کیوں نہیں جلدی سے تاکہ محبوب آ جائے کبھی دن سے بیٹھے ہوں گے کہ تو چڑھتا کیوں نہیں آتا کیوں نہیں جلدی سے تاکہ محبوب میرے گھر آئے میرے ساتھ وعدہ ہو گیا. چاشت کا وقت ہوا صدیق اکبر سے فرمایا کہ ابو بکر کل وعدہ کیا تھا اتبان سے وہ ہمارے امام مسجد ہیں لبینہ ہو گیا ہے میں نے وہاں جانا ہے یا چلے اتبان کے دروازے پر آئے صدیق دستک دیتے ہیں اتبان پوچھتے ہیں کون تو فرماتے ہیں اتبان مبارک ہو اللہ کے نبی آ گیا اتبان تجھے مبارک ہو رب کا نبی آ گیا تیرے اجڑے گھر میں بہار آ گئی تیرا اجڑا باغ تر تازہ ہو گیا تیرے گھر میں قدم آ گیا اور قدم تو معمولی قدم چلیں گے قدم وہ آ رہا ہے جس کو عرش میں ترس رہا ہے جب محبوب کہیں ہیں معراج ہے تو فتمسک العرش بأسیالہ صوفیاء نے واقعی فتمسک العرش بأسیالہ عرش مصطفیٰ کے قدموں سے دامن سے لپٹ گیا تھا کہ حضور مجھ پر کرم فرمائے قدم ٹکاتے ہیں ورنہ میرے پیدا ہونے کا فائدہ ہی کیا. محبوب کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان اجازت ہے فاستاذن رسول اللہ اجازت مانگی گھر اپنا ہے غلام کا گھر ہے خاتون کا گھر ہے اپنا گھر ہے اجازت مانگی تو اتبان نے کہا ہوگا بے حجابانہ برادر کا خانہ مانا حضور آپ کتنی کہہ کر پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا گھر آئے ہیں تو فرمایا اب بتا اینا تحب المصلی بتا کہ میں نماز کہاں پڑھوں کہاں پسند کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں مولانا آپ کو موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں موبائل کو پیار کر رہے ہیں کیا کتنی ہے موبائل کیا بات کر رہے کہاں بتا نماز کہاں پڑھوں فاشارہ الیہ حضور اتبان اشارہ کے حضور یہاں پر رسول پاک اسلام کھڑے ہوئے صحابہ کھڑے ہوئے نماز پڑھی اتبان نے کیا کیا جہاں محبوب کے پاؤں تھے وہاں نشان لگایا جگہ ٹھکانا لگایا یہ کیا کر رہے ہیں اتبان ایسا کیا تو خیال میں آتا یہ کہا ہوگا تیرا آسنا جو نہ مل سکا تیری راہ گزر کے جری سے
محبوب تیرا آستان تو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کے جبین سے ہی مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے، جو وہاں نہیں تو نہیں سے محبوب میں وہاں تو جا نہیں سکتا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، بوڑھا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، نبی نہ ہوگا محبوب اپنی زندگی جہاں آپ کے قدم ہے نماز پڑھ کے لیا، ساری زندگی زبان وہی نماز پڑھ۔ ہم بات یہاں سے چلی تھی کہ بی بی نے کہا کہ یاد ہے، بی بی نے کہا کہ وہ میرے گھر پر ہے، اس سے اقبال کا حضور سنا چلا، بی بی آگے لگی ہے، محبوب پاک سے آپ ساتھ باب العوالی میں ہے جہاں یہ صحابی مبتلا کی تکلیف میں جہاں کرنے کا وقت تھا، رشتے دار اکٹھے ہیں، دوست اکٹھے ہیں، ساتھی اکٹھے ہیں، افسوس ہو رہا ہے، کچھ رو رہے ہیں، کچھ خاموش ہیں۔ میرے آپ کی ایمان جانوں کے بعد کائنات کی شہنشاہ باہر اس حویلی سے ابھی باہر ہیں، دور ہیں، نبوت کی نگاہ سے دیکھا، نبوت کی نگاہ کی قوت، نبوت کی نگاہ کی قوت کا اندازہ کریں کہ دور سے محبوب دیکھتے ہیں، اسرائیل آئے ہیں، اسرائیل اندر آئے ہیں، کیل کانٹا ان کے پاس ہے، جان قبض کرنے کا نظام جیسا ہوتا ہے وہ تیار ہے، محبوب اسرائیل کو دیکھتے ہیں علیہ السلام، آپ دور سے فرماتے ہیں باعث یا اسرائیل ارفق بصحبی ھذا، اسرائیل خیال کرنا یہ میرا یار ہے، یہ سورج اسرائیل خیال کرنا یہ میرا ساتھی ہے، دوست ہے، بیلی ہے، صحابی ہے، اور اسرائیل میں سرنڈر ہو جاتا ہے۔ حضور آپ تو حکم دے رہے ہیں، اس صحابی کی جان کرنے کے وقت آپ کو حکم دے رہے ہیں، میں تو آپ کی امت پر ویسے ہی بڑی بڑی کرتا ہوں، آپ کی امتوں پر ویسے ہی بڑی نہیں کرتا ہوں، یہ وہ چوتھی بات ہے جو قبول کرنے خدا کرے گا کہ یہ موقع مجھے بھی نصیب ہو، آپ کو نصیب، اور یہ چوتھا موقع کہ تیری موت پر میری موت پر اللہ کا نور جلوہ جب وہ جان کہیں کہ وقت سامنے جلوہ کر ہوں گے تو روح پرواز کر جائے گی، اے اللہ کے محبوب آپ پر کروڑوں سلام، اے گنبد خضرا کے وکیل آپ پر اربوں خربوں سلام، حضور آپ پر اربوں خربوں سلام، اے پیارے محبوب پاک خدا کے لیے آپ کو میں اور میرے یہ ساتھی دوست بیٹے جتنے بیٹھے ہیں سارے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور آپ کی بارگاہ میں اس صحابی کو، اس آپ کے جانباز صحابی کا واسطہ پیش کرتے ہیں جس کے گھر آپ گئے تھے، جو آپ کو اتنا پیارا تھا، آپ کو اتنا پیارا، آپ کو اتنا پیارا تھا وہ صحابی کہ ان کی موت پر آپ نے اسرائیل کو بھی ڈانٹ پلا دی کہ اسرائیل یہ صرف صحابی حالا، میرے دوست کے ساتھ مرضی کرنا۔ حضور آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ جب میری اور میرے دوستوں کی بیٹوں کی موت کا وقت آئے تو اس صحابی کا واسطہ اپنی زیارت سے نوازنا تاکہ جان آسانی سے نکل جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ کہ میں نے بصیری کے گھر جانا ہے، بتاؤ اس کا خرچ ہے؟